علیک الصلاۃ علیک السلام یا نور العین علیک السلام علیک السلام یا رحمت للعالمین مولایا صلی وسلم دائما حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں ذرا قریب تشریف لے آئیے تاکہ بات کرنے کا ذرا ذوق بن سکے۔ جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں حضور ذرا آپ تشریف لے آئیے، آگے تشریف لے آئیے۔ کلام تقریباً سبھی کو زبانی یاد ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، اور کلام ہے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اعلیٰ حضرت کا۔ تو کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، محبت سے پڑھنا ہے۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا نبی، عرش اعظم کا تارا ہمارا نبی، نور سارا کا سارا ہمارا نبی، خود خدا نے سنوارا ہمارا نبی، اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، آئینہ حق نما ہے محمد کی ذات، ہے خدا کی وحی
ان کی ہر ایک بات، اور ہاتھ کو جن کے اللہ کہے اپنا ہاتھ، جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے، اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، کیسے چاہیے؟ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ارے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، بھر بھر یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث زندہ باد، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ارے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، اور بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہاں ہمارے امام اس منہ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس منہ سے بات نکلے اور وہ خالی نہ لوٹائی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا منتظر رہتی ہے کہ اس کا محبوب کچھ کہے اور وہ فوراً پورا کرے، یہ اس منہ کی بات ہو رہی ہے۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ
والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمتی وسعت کل شیء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ شکر ہے، مالک کا احسان عظیم ہے کہ اس کی توفیق سے، اس کے فضل اور اس کی عنایت سے ہم سب یہاں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک کرنے کے لیے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ بڑے کرم کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ وہ عمل جو صرف کائنات نہیں کر رہی، مخلوق نہیں کر رہی، بلکہ خالق بھی کر رہا ہے، وہ اپنے حبیب پر درود بھیجتا رہتا ہے، تو اس کی توفیق سے ہم سب یہاں وہی عمل کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ بڑے کرم کی بات ہے، اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ دعا گو ہوں کہ درود پاک کی عظمت کے صدقہ سے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت کے صدقہ سے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور اس گھر پر اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ رحمت کا تصور اور اس کے وجود کا ثبوت خود اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ بڑے زوردار لہجے میں ارشاد ہوا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔
انسان محنت کرے گا حاصل کر لے گا، بدی کرے گا سزا پائے گا، نیکی ہوگی انعام پائے گا۔ ہر نتیجے کے لیے ایک وجہ ہوتی ہے اور ہر وجہ کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر وجوہ اور نتائج صرف وجوہ اور نتائج ہی ہوتے تو غالباً انسان امید، آس اور رحمت کے تصور سے محروم رہ جاتا۔ تو آسان الفاظ میں سوال یہ ہے کہ رحمت ہوتی کیا ہے؟ رحمت کیا ہے؟ کہ انسان عمل کر رہا ہے، اس کا بدلہ پا رہا ہے، پھر رحمت کس کو کہتے ہیں؟ تو آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ انسان کو اس کی بدعمالیوں کی سزا سے بچانے والی شے کو رحمت کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان کی حال کی غلطی جو مستقبل میں اپنے لیے سزا مرتب کر چکی ہے، اس سزا سے بچانے والی شے کو رحمت کہا جاتا ہے۔ ایک صدا بلند ہوتی ہے، انسان یاد رکھنا کہ گناہ کی سزا ہے، لیکن میں قادر ہوں کہ تیرے گناہ بخش دوں۔ میں اور صرف میں ہی یہ قدرت رکھتا ہوں۔ آنے والے اندیشوں میں مبتلا رہنے والے انسان کو یہ پیغام ملتا ہے کہ میں قدرت رکھتا ہوں، میں قادر ہوں کہ تیری غلطیاں معاف کر دوں، تیرے گناہ معاف کر دوں۔ صرف گناہ معاف نہیں بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دوں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کن کن مشکل مقامات سے گزار دیا جاتا ہے، ہمیں خبر تک نہیں ہوتی۔ رحمت کا تصور اللہ تعالیٰ نے خود عطا کیا، ہم غور کریں تو قدم قدم پر اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ ہمارا سانس، ایک ایک سانس اس کی رحمت کا مرہون منت ہے۔ رات کو سونے کے بعد صبح کی بیداری اس کی رحمت کے سہارے سے ہوتی ہے۔ انسان رحمت کا تصور اگر اس کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو جائے تو اسی تصور سے انسان کے تصور میں بہار پیدا ہو جاتی ہے۔ اب بڑی سادہ سی بات سے سمجھاتا ہوں، ایک ایسی آرزو جسے حاصل کرنے کا استحقاق نہ ہو مگر خواہش ہو، وہ بھی رحمت کے انتظار میں پل جاتی ہے۔ یہ آرزو کہ جنت حاصل ہوگی، آخرت بہتر ہوگی، یہ آرزو اور تصور صرف رحمت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ضائع ہوتی دیکھی گئی۔ اس نے اعمال کے غرور میں اپنا مقام چھوڑ دیا۔ تقرب صرف رضامندی کا ہے، نتیجہ اعمال کا نتیجہ اعمال پر نہیں بلکہ عنایات پر ہے۔ ہمارے لیے بڑے کرم کی بات ہے کہ ہم رحمت پر یقین رکھتے ہیں، بھروسہ اعمال پر نہیں بلکہ رحمت کے سہارے پر جی رہے۔ مسلمان کبھی بھی رحمت کے حق سے مایوس نہیں ہوتا، اس کا یقین رہتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور جو انسان گناہوں کے جال میں جکڑے جا چکے تھے، دنیا کی رنگینیوں میں جکڑے جا چکے تھے، ان انسانوں کو فلاح کے راستے کا سفر کروایا۔ انبیاء تشریف لائے اور انہیں ہر قسم کا بندھن توڑنے کے لیے تیار کر دیا۔ انبیاء نے انسان کو فلاح کے راستے کا سفر کروایا، انسان کی خدمت سکھائی، لیکن انبیاء کے تاجدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنی رحمتوں کے کمال کا مظہر بنا کر بھیج دیا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ،
آمد مصطفیٰ، نعرہ غوثیہ۔ تو غور کا مقام ہے کہ عام انسان اپنی ذات کے لیے باعث رحمت نہیں، عام انسان اپنے لیے باعث رحمت نہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام سارے انسانوں کے لیے، ماضی حال مستقبل کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اب یہ رحمت کو سمجھنا ہے کہ رحمت کیا ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری جو رحمت ہے وہ ہر شے پر وسیع ہے، ہر شے کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ ہر شے، جو شے ہے وہ رحمت کے احاطے میں ہے، رحمت کے دامن میں ہے۔ جو بھی شے ہے وہ رحمت کے دامن میں ہے، رحمت اسے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہا ہے کہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے میری رحمت، ہر شے کو۔ تو پھر جان لیجئے کہ شے کا تصور کیا ہے۔ ہم ایک انسان کو دیکھتے ہیں تو انسان ایک شے ہے، لیکن اگر سب انسانوں کو، ماضی حال مستقبل کے انسانوں کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کی بات کریں، سب کو ملا دیا جائے تو ہم بولیں گے عالم انس بن گیا۔ ایک انسان تھا تو شے تھا، سب انسانوں کو ملا دیا تو عالم انس بن گیا، عالم انسان وجود میں آیا۔ جن ہے تو ایک شے ہے، سب جنات کی بات کریں تو عالم جن بن گیا۔ فرشتہ ہے تو ایک شے ہے، لیکن سب فرشتوں کو ملایا تو عالم ملائک بن گیا۔ روح ہے ایک شے ہے، سب روحوں کو ملایا تو عالم ارواح بن گیا۔ پتھر، مٹی، پہاڑ، یہ سب ایک شے ہیں، لیکن سب اس طرح کی چیزوں کو ملایا تو عالم جمادات بن گیا۔ پودے، درخت، یہ سب ایک شے ہیں، لیکن سب کو ملایا تو عالم نباتات بن گیا۔ زمین ایک شے ہے، سب زمینوں کی بات کی تو عالم ارضی بن گیا۔ آسمان ایک شے ہے، سب آسمانوں کی بات کی تو عالم سماوات بن گیا۔ اب جب ہم دیکھتے گئے کہ جب ایک فرد کی بات تھی تو شے تھی، اس قسم، اس جنس کی سب اشیاء کو ملایا تو ایک عالم بن رہا ہے۔ ہم مادہ کی بات کریں، مادہ ایک شے ہے، لیکن سب مادہ، میٹر جو ہے، اس کو ملا دیا جائے تو عالم مادیات بنتا ہے۔ اب اس طرح آپ ساری باتیں سمجھ چکے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ زمین اور آسمان کو ملا دیا جائے تو عالم مکان بنتا ہے۔ اب اس سے آگے کی بات کریں تو عالم لامکان بنتا ہے۔ اب یہ سب عالم ہیں۔ فرد کی بات کر رہے تھے تو ایک شے تھی، اس جنس کی سب اشیاء کو ملایا تو ایک عالم وجود میں آیا۔ مولا یہ تو سمجھ گئے کہ تیری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، بتا تو صحیح وہ تیری رحمت ہے کیا؟ مولا جدھر دیکھا شے نظر آئی، شے کے پیچھے ایک عالم کھڑا ہے، اس قسم کی سب اشیاء کو ملا کر دیکھا تو ایک عالم ہے۔ تو پیغام آیا کہ بندے دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ میری رحمت کیا ہے، تو پھر عالم میں غور کرو، وہ جو میری رحمت ہر شے کو محیط ہے، پھر دیکھو عالم کون سا ہے۔ عالم دیکھو گے تو اس میں شے ہوگی، میری رحمت ہر عالم کے لیے، ہر شے کے لیے محیط ہے۔ بندے غور کر، اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ وہ رحمت کیا ہے، مولا بتا وہ رحمت کیا ہے، تو پیغام آیا اگر تو دیکھنا چاہتا ہے وہ پیکر رحمت کون ہے، وہ سراپا رحمت کون ہے، جس کو میں نے ہر شے کے لیے رحمت بنایا ہے، وہ جو رحمت ہر شے کو محیط ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین میرا مصطفیٰ ہے۔ وہ جو رحمت ہے
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ تو سمجھ گئے کہ وہ جو رحمت ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ یہ سمجھ گئے کہ رحمت آقا کریم علیہ السلام ہیں، تو پھر جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ میری رحمت ہر شے کو محیط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے جو ہے وہ وجود میں آنے کے لیے رحمت کی محتاج ہے۔ جب فرما دیا کہ میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، ہر شے میرے دامن رحمت میں ہے، تو پھر پتا چلا کہ ہر شے وجود میں آنے کے لیے محتاج ہے رحمت کی، ہر شے۔ کیونکہ اگر ایسا ہو کہ رحمت نہیں اور شے ہو جائے تو پھر شے کہے گی میں تو رحمت کی محتاج نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری رحمت گھیرے ہوئے ہے، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب ایک اور اصول سمجھ لیجئے کہ جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا محتاج کر دیا ہر ایک کو۔ محتاج کہتے ہیں جس کو ضرورت ہو، اور جس سے ضرورت پوری کرنا ہو اسے محتاج الیہ کہا جاتا ہے، محتاج الیہ کہتے ہیں۔ اب جو محتاج ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، محتاج الیہ پہلے ہوتا ہے۔ جس طرح انسان زندہ رہنے کے لیے محتاج ہے پانی کا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بعد میں تخلیق فرمایا، پانی کو پہلے بنایا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی محتاج ہے پانی کی، تو پانی پہلے ہے، محتاج الیہ پہلے، محتاج بعد میں ہے۔ ہوا کی ضرورت ہے زندگی کے لیے، انسان محتاج ہے ہوا کا، انسان زندہ رہنے کے لیے محتاج ہے ہوا کا۔ بھئی اصلاً ہم آقا کریم علیہ السلام کے خدا ہمارے رب تعالیٰ ہی کے محتاج ہیں، اصلاً ہم خدا کے محتاج ہیں، لیکن پھر بھی یہ عالم اسباب، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں محتاج رکھا ہے۔ ہم ہوا کے محتاج ہیں زندہ رہنے کے لیے، سردیوں میں ہم محتاج ہیں سویٹر وغیرہ کے۔ اب انسان کو سویٹر وغیرہ جیکٹ نہ دی جائے تو پھر کچھ دن گزریں گے وہ کہے گا دو، کیونکہ میں محتاج ہوں۔ ہوا نہ ہو تو سانس لینے کے لیے وہ مانے گا کہ میں محتاج ہوں، پانی نہ ہو تو مانے گا کہ میں محتاج ہوں، میں محتاج ہوں۔ عجیب بات ہے کہ انسان ان اشیاء کی محتاجی مان رہا ہے، نہیں مان رہا تو مصطفیٰ کی محتاجی نہیں مان رہا۔ عجیب بات ہے، ہم تو کہتے ہیں ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب بندہ مان جائے، تسلیم کرے کہ میں محتاج ہی مصطفیٰ کا۔ ایمان مکمل تب ہوتا ہے۔ تو بات جو میں سمجھا رہا تھا وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محتاج الیہ پہلے بنایا، محتاج بعد میں بنایا۔ ہم اس جہان میں دنیا میں آنے کے لیے محتاج ہیں والدین کے، والدین پہلے ہوتے ہیں، اولاد بعد میں ہوتی ہے۔ یہ سب مثالوں سے پتہ چل رہا ہے کہ محتاج بعد میں ہے، محتاج الیہ پہلے ہوا کرتا ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، محیط ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر شے محتاج ہے رحمت کی، ہر شے رحمت کی محتاج ہے۔ اگر محتاج نہ ہو تو وہ کہے گی کہ رحمت میں تو تیرے بغیر وجود میں آ گئی، لیکن فیصلہ یہ ہے کہ رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ مولا یہ سمجھ گئے کہ رحمت گھیرے ہوئے ہے، یہ بھی تو نے بتا دیا کہ تیرا مصطفیٰ رحمت ہے۔ اب یہ اصول سمجھنا چاہتے ہیں کہ رحمت کب سے ہے، سمجھنا یہ چاہتے ہیں کہ رحمت کب سے ہے، تو اس نے کہا غور کرو کہ شے کب سے ہے۔ اس نے فرمایا شے کب سے ہے، جب یہ جان جاؤ گے کہ شے کب سے ہے، شے بعد میں ہے کیونکہ محتاج ہے، مصطفیٰ پہلے ہے کیونکہ محتاج الیہ بنایا ہے۔
شے سے پہلے میرا مصطفیٰ ہے، کیونکہ وہ رحمت بن کر تشریف لایا ہے، وہ رحمت ہے، اس لیے وہ محتاج الیہ ہے، وہ شے سے پہلے ہے۔ تو مولا شے کب سے ہے؟ شے کب سے ہے؟ تو پیغام آیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انما امرہ اذا ارادا شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا امر اس طرح ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی شے کا تو اس کے لیے فرماتا ہے کن فیکون، اور وہ ہونے لگ جاتی ہے۔ شے کب سے ہے؟ جب کن فرمایا، کن فرمایا تو شے وجود میں آ گئی، کن فرمایا تو شے وجود میں آ گئی۔ اب جب شے وجود میں آئی ہے، چونکہ شے محتاج ہے تو لازم ہے کہ رحمت شے سے پہلے موجود ہو، رحمت شے سے پہلے موجود ہو، کیونکہ رحمت محتاج الیہ ہے۔ اب کن اور فیکون میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کن فیکون، اس نے کن فرمایا اور وہ شے ہونے لگ گئی۔ اب اس کے درمیان تو کوئی جگہ بچی نہیں، کوئی وقت، کوئی فاصلہ بچا نہیں، تو کہنا پڑے گا شے بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے ہے، کن کے ساتھ ہی شے ہے تو مصطفیٰ کن سے بھی پہلے ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ کن فرمانے کے بعد شے ہے، شے سے پہلے حضور ہیں، کیونکہ وہ رحمت ہیں آقا کریم علیہ السلام۔ اب یہ جان لیجئے کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ساری چیزیں یہ آغاز تب ہوا جب کن فرمایا۔ ہم مانتے ہیں کہ اشیاء کا آغاز تب ہوا جب کن فرمایا، کن سے پہلے بھی کچھ تھا، کن سے پہلے بھی کچھ تھا، فقط خدا نہ تھا، اس کا مصطفیٰ بھی تھا کن سے پہلے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ کن سے پہلے کچھ تھا۔ انما امرہ اذا ارادا، اس کا امر اس طرح ہے کہ جب وہ ارادہ فرماتا ہے شیئا، کسی چیز کا، ان یقول لہ کن، تو وہ اس کے لیے فرماتا ہے کن۔ کسی شے کا ارادہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس کے لیے فرماتا ہے کن، تو کن سے پہلے اس کا ارادہ ہوا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ کن سے پہلے اس کا ارادہ ہے، کن سے پہلے اس کا ارادہ ہے۔ اور جان لیجئے ارادہ خدا نہیں ہوتا، خدا تو خدا ہے، وہ ارادے کا مالک ہے، ارادہ خدا نہیں۔ لیکن وہ ارادہ کیا ہے؟ آپ کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیجئے، جب اس نے چاہا، ارادہ کا ترجمہ ہے جب اس نے چاہا، ارادہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے۔ اب جس کو وہ چاہتا ہے وہ بھی تو موجود ہو، اس نے چاہا اپنی چاہت کو، اس نے چاہا اپنی چاہت کو۔ اب چاہنا ارادہ سے، ارادہ کے پردے میں چھپی ہے اس کی چاہت۔ حمد، الحمدللہ رب العالمین، حمد کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ مرادی معنی ہے، جان لیجئے۔ آپ لغت کی کتب کو اٹھائیے اور پڑھ لیجئے، حمد کا معنی ہے چاہت۔ حمد کا جو لغوی معنی ہے، لفظی معنی جو ہے وہ چاہت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ تعریفیں، پھر یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے؟ بھئی تعریف بھی تو اسی کی جاتی ہے جسے چاہا جائے، جسے چاہا جائے، جسے نہ چاہا جائے اس کی تعریف نہیں کی جاتی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اس لیے کہ انسان مان رہا ہے کہ تمام چاہتیں اللہ کے لیے، تمام چاہتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو حمد کہتے ہیں چاہت کو، ہا میم دال، حمد جو ہے وہ چاہت کو کہتے ہیں، جسے چاہا جائے، حد سے بڑھ کر چاہا جائے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ،
جسے چاہا جائے اور حد سے بڑھ کر چاہا جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ کن سے پہلے حقیقت محمدی موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی جو حقیقت ہے وہ رحمت ہے اور وہ پہلے سے موجود ہے۔ اب حقیقت محمدی موجود تھی، اس نے ارادہ کیا قلم کا تو فرمایا کن، ہو بھی جا۔ بھئی اس نے کس سے فرمایا کن؟ اگر مانا جائے کہ کچھ نہیں تھا تو پھر فرمایا کس سے کن؟ آیت بتا رہی ہے کہ ان سے پہلے موجود ہے حقیقت محمدی۔ رحمت چونکہ شے سے پہلے موجود ہو تب شے وجود میں آتی ہے، تو رحمت حضور ہیں، حقیقت محمدی کن سے پہلے موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا لوح کا، فرمایا کن، حقیقت محمدی سے ظہور ہو گیا لوح کا۔ ارادہ کیا عرش کا، فرمایا کن، عرش کا ظہور ہو گیا۔ وہ ارادہ فرماتا گیا، محمد کو فرماتا گیا کن، ظہور ہوتا گیا، کائنات بنتی گئی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد ہی رونق ہے ارض و سما کی، محمد ہی رونق ہے ارض و سما کی۔ پڑھیے صلی اللہ وسلم، صلی اللہ وسلم، صلی اللہ۔ اب اسی بات کو ہم حدیث مبارکہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ امام عبد الرزاق اپنے مصنف میں اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو تخلیق کیا، سب سے پہلے کس شے کو بنایا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے تخلیق کیا۔ اس وقت لوح تھی نہ قلم، جنت تھی نہ دوزخ، فرشتہ تھا نہ انسان، نہ جن تھا، کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ اس وقت آقا کریم علیہ السلام کے نور کو بنایا گیا۔ بھئی جب کچھ نہیں تھا، کیونکہ کن فرمایا تو جو کچھ ہوا وہ کن کے بعد ہوا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا گیا ہے۔ پھر جہاں قدرت الہیہ کو منظور ہوا وہ نور سیر کرتا رہا، وہ نور سیر کرتا رہا۔ بھئی جنت تو ابھی بنی نہیں، زمین تو ابھی بنی نہیں، آسمان تو ابھی تخلیق نہیں ہوئے، کچھ بھی تو بنا نہیں، پھر وہ نور کہاں سیر کرتا رہا؟ وہ نور کہاں سیر کرتا رہا؟ اب یہ بات یا سیر کرنے والا جانتا ہے یا کروانے والا جانتا ہے، نہیں معلوم، ہمارا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ بات کہاں کی ہو رہی ہے، وہ نور کہاں سیر کرتا رہا۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نور کے حصے کیے گئے۔ طویل حدیث مبارکہ ہے کہ ساری کائنات کی تخلیق پھر آقا کریم علیہ السلام کے نور کے فیض سے کی گئی۔
ساری کائنات فرشتے بنے ہیں تو وہ نور مصطفیٰ کے فیض سے بنے، عرش بنا نور مصطفیٰ کے فیض سے بنا، قلم بنا نور مصطفیٰ کے فیض سے بنا، جنت بنی نور مصطفیٰ کے فیض سے بنی، جو کچھ بنا ہے وہ صدقہ مصطفیٰ سے بنا ہے، جو کچھ بھی تخلیق ہوا ہے، جس کو بھی عدم سے وجود ملا ہے وہ صدقہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور رحمت ہیں، رحمت کی ضرورت ہے وجود میں آنے کے لیے، جو بھی شے وجود میں آئی ہے اس کو حضور کے صدقے سے ملا۔ جو بھی ہے جس پر شے لفظ کا اطلاق ہو وہ محتاج ہے حضور کی، جس پر شے لفظ شے کا اطلاق ہو گیا وہ محتاج ہے مصطفیٰ کی۔ جب بنا ہی سب کچھ ان کے صدقے سے ہے، سب کچھ ان کے صدقے سے بنا ہے، تو پھر یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، باغات، پھول، خوشبوئیں، یہ سب کچھ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ خیرات مصطفیٰ ہے۔ جب بنا ان کے صدقے سے ہے تو یہ خیرات مصطفیٰ ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے۔ مایا کہتے ہیں اصل کو اور سمن کہتے ہیں کلی کو، جو کلی ہے اس کی اصل بھی میرے مصطفیٰ ہیں، کہ اس کو بھی وجود ملا ہے تو نور مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، اور انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بات آپ سمجھ گئے ہیں، حدیث مبارکہ سے وہ بات پختہ کر لیجئے اپنے ذہنوں میں اور اس کو بٹھا لیجئے ذہنوں میں۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تب بھی خاتم النبیین تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تب بھی خاتم النبیین تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے خمیر، وہ جو مٹی ہے، جو گارا، وہ جو شیپ ہے، حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی ہی میں تھے، ان کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا، میں اس وقت بھی نبی نہیں آخری نبی تھا، اس وقت بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ بھئی سوال ہی اتنا مزے کا ہے اور اتنا اعلیٰ ہے کہ اس سے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا ہی کیوں؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ بھئی صحابہ جانتے تھے کہ اعلان نبوت تو 40 سال کی عمر میں ہوا، نہ جانے کیا دیکھ بیٹھے تھے کہ حضور سے پوچھ لیا حضور آپ نبی ہیں کب سے؟
حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی آدم علیہ السلام کے جسم میں روح بھی داخل نہ ہوئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ بات ہے، شان مصطفیٰ ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی شان ہے، مقام ہے کہ ساری کائنات سے بنایا گیا پہلے، اور اس وقت بھی نبوت کا تاج سجا دیا گیا، اس وقت ہی سے۔ ہمارے ذہن تو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کب کی بات ہے، کیونکہ ہم تو زمانے میں کہیں درمیان میں ایک لمحے کی بات ہے۔ یہ باتیں تو بہت پرانی ہیں، یہ باتیں تو سورج، زمین، آسمان سب سے پہلے کی باتیں ہیں، سب سے پہلے کی، اور آپ ذہن سمجھ نہیں سکتا، لیکن ایک اشارے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بات ہے کتنی پرانی، عقل رہ جاتی ہے۔ سائنس پڑھنے والے انفینٹی کا کنسپٹ پڑھتے ہیں تو وہ انفینٹی جو ہے نہ جانے وہ کیا ہے جس کو سائنس نہیں سمجھ پائی، انفینٹی سے بھی آگے کی باتیں ہیں کہہ لیجئے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انسان العیون میں یہ روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل بتاؤ تو صحیح تمہاری عمر کتنی ہے، جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، حضور عمر کا تو اندازہ نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جب سے بنایا گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جب سے مجھے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے حجاب پر ایک ستارہ چمکتا ہے، 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا ہے، میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ یہ عمر کس کی عمر ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کی۔ حضور وہ ستارہ اتنے 1000 سال بعد چمکتا ہے اور اتنے 1000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ جب یہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے رب ذوالجلال کی قسم، جبرائیل وہ چمکنے والا ستارہ میں محمد ہی ہوں، وہ چمکنے والا ستارہ میں محمد ہی ہوں۔ تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ جو معجزہ ہوتا ہے انسان کی عقل اس کو سمجھنے سے عاجز آ جاتی ہے۔ جو آئے عقل میں وہ معجزہ نہیں ہوتا، جو آئے عقل میں وہ معجزہ نہیں ہوتا، جو آئے عقل میں وہ معجزہ نہیں ہوتا، حیات شاہ پوری معجزانہ ہے۔ تو پھر یہ سارا کچھ ان کے صدقے سے بنا ہے، اور بات بہت پرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لولاک لما خلقت الدنیا، محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ دنیا ہی پیدا نہ کرتا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے، لولاک لما خلقت الارض، محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ زمین پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ آسمان پیدا نہ کرتا۔ اب جب زمین نہیں تو زمین والے کہاں سے ہوتے؟ آسمان نہیں تو آسمان کی مخلوق کہاں؟ جب دنیا ہی نہیں تو دنیا والے کہاں سے آتے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرما گئے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، مکین و مکان
مکان لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے مولایا صلی وسلم آبادا خیر الخلق كلهم مولایا صل آبادا على حبيبك خیر الخلق چونکہ ہم سمجھ گئے کہ رحمت آقا کریم علیہ السلام، تو یہ بھی جان لیجئے کہ فضل بھی آقا کریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل آقا کریم علیہ السلام ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے، آقا کریم علیہ السلام کی یاد میں بیٹھے ہیں، ہمارا لمحہ لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے، کیونکہ ہم دل کے تار اس مدینے والے سے جوڑے بیٹھے ہیں۔ اب اللہ تعالی حکم دے رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جب تمہیں اس کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے تو خوب خوشی منایا کرو۔ اب رحمت کون ہے؟ آقا کریم علیہ السلام ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا محبوب بھیج دیا ہے، اور آخر پر اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرا محبوب نہ آتا تم تو کھلی گمراہی میں تھے، تباہی و بربادی میں تھے، کفر و شرک کے اندھیروں میں تھے، جہنمی ہو چکے تھے، جو رہ گئے وہ بنے جا رہے تھے۔ تم تو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہ تھے، تمہیں خالق کی خبر نہ تھی، تمہیں معلوم نہ تھا کہ خالق کون ہے، مالک کون ہے۔ یہ تو میرا محبوب آیا، اس کی ولادت ہوئی مکہ میں، وادی عرب میں میرا محبوب آیا، پھر تمہیں قرآن ملا، اسلام ملا، وہ کعبہ بھی ملا جس کو تم وحدت قدا تھا لیکن تم نے اس میں 360 بت سجا رکھے تھے، تم تو اس کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے، تمہیں خبر نہ تھی وہ وحدت قدا تھا، مرکز توحید تھا، تمہیں کچھ پتا نہ تھا، تم تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تم جہنم کے راستے پر تھے، جہنم میں جا رہے تھے، میرا مصطفیٰ آیا، اس نے جہنم سے نکال کر تمہیں جنتی بنا دیا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا۔ تو جہنم سے بچ جانے کا سبب میرے مصطفیٰ کی آمد ہے، آقا کریم علیہ السلام کی آمد ہے، ان کے صدقے سے تمہیں جنت مل رہی ہے، ان کے صدقے سے ہدایت مل رہی ہے۔ ہدایت اگر اللہ کا فضل ہے تو وہ صدقہ مصطفیٰ سے ملتی ہے، تو پھر حضور سب سے بڑا فضل ہیں۔ اور فیصلہ یہ ہے کہ جب تمہیں فضل اور اس کی رحمت مل جائے پھر تم نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا، پھر تم نے خوب خوشی منانی ہے، اور جب خوشی منانی ہے تو وہ کمرے میں بیٹھ کے تو منائی نہیں جائے گی۔ بھئی جب کمرے میں بیٹھے تو وہ ذکر تو کیا جا سکتا ہے لیکن خوشی منائی نہیں جا سکتی۔ جب خوشی منانی ہے تو پھر ایسا کرو کہ لوگوں کو بلاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ، محلے داروں کو بلاؤ، دوست کو بلاؤ، اصحاب کو بلاؤ، احباب کو بلاؤ، اور بیٹھو اور مل کے پڑھو یا نبی سلام علیکہ، رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ
تو جب خوشی منانی ہے تو پھر حضور پر درود پڑھا کرو، حضور پر سلام بھیجا کرو، گھروں کو سجایا کرو، علاقوں کو سجایا کرو، پھول بھی برسائے جائیں گے، پھر ریڈ کارپٹ بھی بچھیں گے، پھر سارا کچھ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی کام ہیں جو عام خوشی پر تو ہم کرتے ہیں، لیکن اب زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ سب خوشیاں اسی خوشی کے صدقے سے مل رہی ہیں، تو پھر زیادہ حق بنتا ہے کہ بچوں کو سمجھاؤ کہ یہ وہ عید ہے جس کے صدقے سے عیدیں ملی ہیں، یہی وہ عید ہے جس کے صدقے سے عیدیں ملی ہیں۔ بھئی جس کے صدقے سے پہچان خدا نصیب ہوئی، ہمیں تو جو کچھ ملا ہے وہ صدقہ مصطفیٰ سے ملا ہے، جو کچھ ملا ہے وہ اسی در سے ملا ہے۔ تو پھر جب حضور کی آمد کی بات ہو تو پھر خوب خوشی منانی چاہیے، پھر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر، سمجھ آ نہیں سکتا، احاطہ نہیں ہو سکتا، لیکن فقط جس کو جتنی سمجھ آ گئی وہ اتنا مرتبہ پا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر صحیح معنوں میں حضور کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مجھے حکم ہوا ہے دو اشعار انشاءاللہ منقبت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ درود پاک پڑھیے۔ مولایا صلی وسلم دائما منظر فضائے دہر میں، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا منظر فضائے دہر میں سارا، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین
نظارہ علی کا ہے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے سلام علیکم حسین مکرم سلام حسین مکرم سلام علیکم حسین مکرم سلام علیکم حسین مکرم کربلا والوں نے روشن اسلام کو ہے کر دیا کربلا والوں نے روشن اسلام کو ہے کر دیا شمع گل ہوتی رہی اور روشنی بڑھتی رہی سلام علیکم حسین مکرم سلام علیکم حسین مکرم وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں وہ یزیدیت کو جھکا نہیں وہ کٹا تو ہے پر بکا نہیں وہ کٹا تو ہے پر بکا نہیں کیا عظیم در سے وفا دیا سلام علیکم حسین مکرم سلام علیکم حسین مکرم وہ الجھ پڑا تھا سنان سے وہ الجھ پڑا تھا سنان سے پر پھرا نہ اپنی زبان سے اسے یوں لگن تھی قرآن سے اسے یوں لگن تھی قرآن سے کہ بنو کے نیزہ سنا دیا سلام علیکم حسین مکرم سلام علیکم حسین مکرم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام
پیغام پھیلاؤ شاہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آمین۔ احباب تشریف رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب الميزان يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. کریم اللہ تیری توفیق سے، تیری مدد سے، تیری مہربانی سے، تیرے فضل و کرم سے اس محفل پاک کا انعقاد ہوا، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی. کریم اللہ اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اس کا ثواب امام الانبیاء کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور کے وسیلہ جلیلہ سے حضور کے دادا جان، دادی جان، حضور کے نانا جان، نانی جان، حضور کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، صاحبزادیاں، صاحبزادے، نواسی نواسی، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، غوث، کتب، ابدال، قلندر، رسول اللہ سب کے رواں کو بھی کرنے قبول فرما. حضرت پیارے سیدنا آدم علیہ السلام، آدم علیہ نبی علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، جميع انبیاء کرام، اولیاء کرام، مجاہدین اسلام سب کے رواں کو بشکر نے قبول فرما. کریم اللہ جناب محترم ڈاکٹر محمد تنویر حسین صاحب، انہوں نے بڑی محبت سے، بڑی چاہت سے، بڑی لگن سے، بڑے پیار سے تیرے محبوب کا میلاد پاک کی محفل پاک کا انتظام کیا، لنگر کا انتظام کیا. کریم اللہ ان کی دلی نیک تمناؤں کو، نیک آرزوؤں کو، جائز مقاصد پورے فرما. رب العالمین ان کے پڑوس میں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، پڑوسی وصال کر گئے، کریم اللہ اور ان کے والدین، عزیز و اقارب جتنے بھی احباب موجود ہیں، ہمارا جو بھی عزیز و اقارب دنیا فانی سے جا چکے ہیں، رشتہ دار، بزرگ، یا اللہ سب کی روا کو بشکر نے فرما، سب کی بخشش فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. کریم اللہ ڈاکٹر محمد تنویر حسین صاحب، ان کے جو بھی نیک خواہشات ہیں، جو بھی دلی نیک تمنائیں ہیں، کریم اللہ پوری فرما. رب العالمین یہ یہاں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ جو بھی یہاں خواتین تشریف لائے، کریم اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کو تندرستی عطا فرمائے. کریم اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ان کے کاروبار مال جان میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے کرونا بیماری سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرما، اس بیماری سے محفوظ فرما. جتنے احباب بیمار ہیں مولا شفا عطا فرما. میرے والدین کو صحت تندرستی لمبی عمر عطا فرما، سب کے ماں باپ کی خیر فرما. جن والدین دنیا سے چلے گئے، کریم اللہ سب کی بخشش فرما. میرے مولا کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما. یا اللہ ہر آنے والی پریشانی مصیبت سے محفوظ فرما. مولا ہم سب کو دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. سیدنا امام علی مقام امام حسین، پیارے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا مرتضیٰ کا صدقہ مولا سب کی خیر فرما، سب کا بھلا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما. آمین آمین آمین. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ.